کلثوم اور زینب سرننگے جب رہیں گی، عباس بھی نہ ہوگا، عباس بھی نہ ہوگا، کس سے بھلا کہیں گی؟ بچوں کی طرح اپنے تم میری بیٹیوں کا فیضا خیال رکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام، قائم ٹی وی کے حوالے سے یہ ہم ایک ایام اضحیٰ کے پروگراموں کا سلسلہ جس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ آج ہم یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا اور میری بیوی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وہ کنیز ہیں کہ جن کا سفر ملکہ سے کنیزی تک کا ہے، اور دنیا کی بڑی بڑی شہزادیوں اور سلطنتوں کی ملکاؤں کے نام آج ہمیں یاد نہیں، لیکن جو کردار جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز بی بی فضہ سلام اللہ علیہا نے ادا کیا ہے وہ آج بھی دلوں پر نقش ہے۔ تو ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج پہلا پروگرام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں۔ جناب فضہ خاتون وہ رفت و اخلاق میں دن رات کی معراج، وہ سیدہ کا گھر، وہ مساوات کی معراج، جو پیکر خاکی تھا دمکتا نظر آیا، ایک جوہر قابل تھا چمکتا نظر آیا، کیا چیز ہوا کرتی ہے قسمت کی اسیری، فضہ کی کنیزی میں وہ خدمت کی اسیری، تھا چشم امامت میں مقام ایسی تھی فضہ، حسنین کریں جھک کے سلام ایسی تھی فضہ، تا حشر رہے گا نگاہ قدر طلب میں، فضہ کا شرف نگاہ حسن ادب میں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ناظرین کرام، وہ رحمت للعالمین جو کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے، ان کی بیٹی سیدۃ النساء العالمین کہ جو کل عالمین کے لیے رحمت بنا کے پروردگار عالم نے کل عورتوں کی سردار بنایا، اور یہ جناب فضہ خاتون کہ جن کا سفر اپنے ملک کے حبش سے شروع ہوتا ہے، اور جب ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر قیدی اسیر ہوئے تو انہی اسیروں میں سلطنت کی ملکہ شہزادی جناب فضہ خاتون مال غنیمت میں جناب صلوات مآب کے پاس آئیں، اور لوگوں کے درمیان یہ تذکرہ ہوا کہ مال غنیمت میں غلام اور کنیزیں اصحاب میں تقسیم ہو رہے ہیں، اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بھی آ کر کچھ ہمدرد لوگوں نے کہا، اور میں سمجھتی ہوں کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی زبان سے کچھ بھی نہ کہا ہوگا، کیونکہ وہ ہاتھ جو چکی پیستے پیستے لہو لہان ہوئے، میرا لاکھوں درود و سلام اس بی بی پر کہ جو عبادت سمجھ کے اپنے گھر کے کاموں کو انجام دیا کرتی تھیں۔ بہرحال جب مولا کونین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر تشریف لائے تو روایت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مولا نے کہا کہ اصحاب میں کنیزیں تقسیم ہو رہی ہیں، کام کرنے کے لیے تم بھی اپنے بابا سے فرمائش کرو۔ تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ کبھی بھی بی بی نے کسی خدمتگار یا کنیز کے لیے اپنے بابا سے فرمائش نہ کی ہوگی، لیکن بہرحال جو روایت ہے جب بی بی نے کہا ہے تو جناب صلوات مآب نے یہ کہہ کر کہ بیٹا تم یہ بتاؤ کہ کنیز لینا پسند کرو گی یا ایک تسبیح تمہیں ہم ایسی سکھا دیں کہ جو ملائکہ آسمان پڑھا کرتے ہیں اور جو تمہارے رب کو بہت زیادہ پسند ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ میری بیوی سلام اللہ علیہا نے کہا کہ بابا جان ہمیں تو وہ تسبیح بس سکھا دیجئے جو ہمارے رب کو پسند ہے اور جسے ملائکہ آسمان پڑھا کرتے ہیں۔ بس ناظرین کرام، وہ تسبیح وہ ہے کہ آج دنیا کی ہر
نماز میں مسلمان تعقیبات نماز میں اسے تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے پڑھتا ہے، اور اس تسبیح میں ذکر الہی ہے، گویا کہ 34 مرتبہ اور پھر 33 مرتبہ الحمدللہ سبحان اللہ۔ یہ ذکر وہ ہے کہ جو پروردگار عالم کو پسند ہے، اور میری بیوی خوشی خوشی گھر واپس تشریف لائیں۔ اور پھر روایت یہ آگے چل کے کہتی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد بلا طلب بیوی کو ایک کنیز عطا ہوئی، اور وہ کنیز آپ جانتے ہیں ناظرین اکرام کہ کنیز کا نام جناب فضہ خاتون، جو ملک حبش کی سلطنت کی ملکہ تھیں، اور جن کی خدمت کے لیے خود غلام اور کنیز مقرر تھے، اور جن کی دولت زمانے میں مشہور تھی، جب کنیز بن کے جناب سیدۃ النساء العالمین میری بیوی کے گھر تشریف لائی ہیں، تو کس انداز سے کہ جب کنیز کو بیوی کی خدمت میں جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے تو یہ کہہ کے دیا ہے کہ دیکھو ایک دن بیٹی تم کام کرو گی اور تمہاری اس کنیز کے آرام کا دن ہوگا، اور دوسرے دن یہ کام کیا گیا کرے گی تو تمہارے آرام کا دن ہوگا۔ اور لاکھوں درود و سلام و بیوی کی اس کنیز جناب فضہ خاتون پر کہ پروردگار عالم نے اس رحمت للعالمین کو جو مساوات کا علم بردار تھا، کس شان سے اس فرق کو مٹایا پستی اور بلندی کے، کہ جہاں پر جناب بلال حبشی کو مؤذن بنایا، کہ لوگ یہ اعتراض کرتے تھے جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پہ کہ جن کا سین اور شین درست نہیں، آپ نے ان کو کیسے مؤذن بنا دیا؟ تو گویا جناب رسالت مآب کا جو یہ عمل تھا، ایک حکمت عملی تھی، رسالت مآب نے یہ کہہ کر لوگوں کو جواب دیا کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں بلال حبشی کا سین بھی شین کے مترادف ہے، اور پسند ہے اس رب العزت کی بارگاہ میں کہ اس انداز سے کہ صورت اور شکل بلال حبشی کی نظر نہیں آئے گی، لیکن لوگوں کی فکروں کو، لوگوں کے نظریے کو تبدیل کرنے کے لیے جب مؤذن بلال کی صورت میں اذان دے گا تو کتنا مرتبہ بلند ہوگا کہ جناب بلال حبشی کو مؤذن رسول کہہ کر آج بھی تاریخ یاد کرتی ہے۔ اور جناب فضہ خاتون کہ میری شہزادی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے زیر تربیت وہ انداز، وہ فکر و فاقہ، وہ محنت، وہ خدمت، وہ لگن، وہ جذبہ جہاد، وہ امام کی نصرت میں قدم آگے بڑھانا، اور اپنے بچوں کے ساتھ اور دین اسلام کی فتح یابی کے لیے جو جو کام بیوی نے انجام دیے ہیں، جناب فضہ خاتون کی تربیت ہوتی چلی گئی۔ اور پھر تاریخ میں ایک جملہ ہے کہ جو بھی معدن عصمت و نبوت سے وابستہ ہو گیا، پھر وہ دنیا آسمان پر یا تو بلال حبشی مؤذن رسول بن کے چمکا، یا پھر جناب فضہ خاتون کنیز جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے چمکا۔ اور جناب فضہ خاتون کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ تاریخ میں ہمیں وہ روایت ملتی ہے ناظرین کرام کہ جب اہل بیت اطہار نے روزے رکھے، جناب حسن علیہ السلام بیمار ہوئے اور منت اور نذر مانی، اور پھر جناب نذر جب پوری ہوئی، شہزادے صحت یاب ہوئے، شفا یاب ہوئے، تو مولا حسنین علیہ السلام، مولا علی، جناب فاطمۃ الزہرا اس نذر میں شامل تھیں، لیکن جذبہ شوق عبادت دیکھیے کہ جناب فضہ خاتون جو اس گھر کی کنیز تھیں، ان بچوں کی کنیز تھیں، اس نظر میں خود بھی شامل ہوئیں کہ میرے دونوں شہزادے صحت یاب ہوئے ہیں۔ اور روایت یہ ہمیں بتاتی ہے کہ تینوں دن جو روزے رکھے گئے ہیں، مولا علی جو لاتے تھے اور پھر بھی چکی پیستی تھیں، اور 5 روٹیاں میری شہزادی سلام اللہ علیہا تیار کیا کرتی تھیں، اور اپنے ہاتھوں سے ان روٹیوں کو دسترخوان پہ رکھا کرتی تھیں، روٹی، پانی، نمک اور کھجور۔ اور پھر وہ روایت جو ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے پہلے دن مدینے کا یتیم آیا، پھر دوسرے دن اسیر آیا، پھر تیسرے دن فقیر آیا، اور پھر کس طرح سے محتاج، مسکین اور اسیر کو انہوں نے محبت پروردگار میں اپنے آگے کی روٹی آگے بڑھ کے راہ پروردگار میں دی، اور خود نمک اور پانی سے روزہ افطار کیا۔ اور یہی وہ وقت ہے کہ جب سورہ حل عطا پورا کا پورا آیہ دہر شان میں ان اہل بیت علیہم السلام کی نازل ہوا، اور میں سمجھتی ہوں کہ یقیناً لائق تحسین تھیں اس گھر کی کنیز خاص جناب فضہ خاتون۔ اور خاص بات یہ کہ میری بیوی نے کیسا اس انداز سے کہ خود بھی روزہ دار تھیں، روزہ رکھا کرتی تھیں، لیکن تینوں دن 5 روٹیاں، یعنی جناب مولا کائنات کے لیے، حسنین علیہ السلام کے لیے، بی بی فضہ کے لیے، اور خود اپنے لیے، بی بی نے اپنے ہاتھوں سے
جو پیس کے چکی میں تیار کی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ آج فضا تمہارا کام کا دن ہے، میرے آرام کا دن ہے، بلکہ میرا لاکھوں درود و سلام ہو مساوات کے علم بردار کی اس بیٹی کا اور اس گھرانے کی اس کنیز کا کہ آج بھی دلوں پر جناب فضا خاتون کا نام نقش ہے، اور وہ درس جو بلندی کا ہے، جو رفعت کا ہے، جو معراج کا ہے، اس گھرانے کی کنیزوں کو نصیب ہوا۔ اور جب رسالت مآب کا وقت آخر آیا تو کہتے یہ ہیں کہ رسول خدا نے جناب فضا خاتون سے یہ فرمایا تھا کہ اے فضا، تم نے ہمارے بچوں کی بہت خدمت کی ہے ہمارے گھر میں رہتے ہوئے، اور اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، بتاؤ کوئی خواہش ہے، جو کچھ مانگنا ہے تم ہم سے طلب کرو۔ تو روایت میں نے پڑھی، اور روایت یہ کہتی ہے کہ جناب فضا خاتون نے جناب رسالت مآب سے کہا کہ اے خدا کے حبیب، نہ مجھے مال دنیا چاہیے، نہ مال و متاع، نہ دولت چاہیے، میں گھر میں سنتی رہی ہوں ہمیشہ سے کہ کربلا کا واقعہ ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے وقت سے بی بی فضا خاتون نے بیان کیا کہ میں گھر میں سنتی رہی ہوں کہ کربلا کا واقعہ ہوگا، سفر غربت ہوگا، مدینے سے میرے مولا سفر کریں گے اور بیابانوں اور جنگلوں میں راہ سفر اختیار کرتے ہوئے اس سرزمین کرب و بلا پہ پہنچیں گے، اور پھر شہادت ہوگی امام مظلوم کی، اور پھر میری بیوی کی اسیری اور دربدری کا سفر شروع ہوگا۔ تو بس اے خدا کے حبیب، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ کے بچوں کی خدمت کی ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ جب یہ امتحان کی آزمائش کی گھڑی ہو اور یہ جہاد کا سفر ہو اور میرا شہزادے میں امام حسین علیہ السلام اور میری بیوی جناب زینب سلام اللہ علیہا یہ سفر اختیار کریں مدینے سے، تو میں بھی اس سفر میں ان کے ہمراہ رہوں، اپنی بیوی کے ساتھ اسیری کا سفر بھی، شام کے زندہ کا سفر بھی۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب فضا خاتون آپ کی عظمت پر۔ اور جب رسالت مآب نے یہ کہہ کر کہ اے فضا، تم نے یہ مانگا ہمارے بچوں کا ساتھ، اور ایسے کٹھن وقت میں کہ جب مصیبتوں کے پہاڑ ہوں گے اور زمانہ دشمن ہوگا میرے حسین کا، تو اے فضا جاؤ، تمہیں ایسی طول حیات پروردگار عطا کرے گا کہ تم ہمارے بعد زندہ رہو گی، ہمارے بچوں کے ساتھ ساتھ سفر غربت، سفر کرب و بلا اختیار کرو گی، اور پھر میری بیٹی زینب کے ساتھ اسیری ہوگی، اور پھر زندانوں میں، درباروں میں، اور شام کا زندان ہوگا۔ بس ہمارا سلام ہو کہ رسول خدا کی دعا سے جناب فضا خاتون نے 4 اماموں کا زمانہ دیکھا۔ اول یہ کہ مولا کے گھر میں، مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں کنیز بن کے جناب فاطمۃ الزہرا کی آئیں۔ دوم یہ کہ اس کے بعد جناب زینب و ام کلثوم کی کنیز بنی۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ تاریخ ہمیں یہ کہتی ہے کہ امام حسین، امام حسن، اور پھر کربلا کی تاریخ بتاتی ہے کہ میرے چوتھے امام علی بن الحسین علیہ السلام کی اسیری کا طوق السلاسل میں بی بی نے کس طرح سے اس سفر کو اختیار کیا ہے اسیری کے، اور پھر امام محمد باقر بھی اس سفر میں شامل تھے۔ 4 اماموں کا زمانہ بی بی فضا خاتون نے دیکھا۔ بس ہمارا لاکھوں درود السلام ہو کہ اس سفر میں محبت کے، مودت کے، اخلاص کے، قربانی کے، ایثار کے، مساوات کے ہماری بی بی فضا خاتون شامل رہیں اور پیش رہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب اپنے آپ کو ان کی کنیزوں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور میری شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا اور بی بی ام کلثوم، تو ہمیں وہ قرینہ، وہ سلیقہ بندگی کا سکھا دے، کنیزی کا سکھا دے کہ ہم تو کچھ نہیں ہیں پروردگار، کہ اس دروازے پہ سب سے کم ترین درجے پہ رہنے والے ہیں، لیکن ہمیں کنیزی کا طریقہ اور سلیقہ جناب فضا خاتون کے وسیلے سے آ جائے کہ ہم بھی اپنا شمار جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور میری بیوی جناب زینب سلام اللہ علیہا ثانیہ زہرا کی کنیزوں میں اپنا شمار کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ کلثوم اور زینب سرننگے جب رہیں گی، عباس بھی نہ ہوگا، تم میری بیٹیوں کا فضا خیال رکھنا۔